وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے چند دن پہلے 14ویں پارے میں سورہ نحل شروع کی، اور نحل کا معنی شہد کی مکھی، اور مکی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے اپنا شان نزول مکی رکھتی ہے، اور اس کی 128 تقریباً آیات مبارکہ ہیں، عقلی دلائل ہیں اللہ اور اس کے رسول کی توحید اور رسالت پہ۔ آج کا ہمارا موضوع تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکی جتنے موضوعات ہیں ان سب کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے، یعنی مکی موضوعات کو اگر ہم پوائنٹس بنائیں تو کتنے پوائنٹس نکلے؟ توحید باری تعالیٰ، رسول اللہ کی رسالت کا جو انکار تھا اہل مکہ کی طرف سے، اس پہ دلائل پیش کیے گئے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور ہجرت کی بات اور ہجرت کا ذکر، اور پھر حضور کو صبر کی تلقین۔ یہ بڑے موضوعات ہیں ہر مکی صورت کے، اور تقریباً آج یہ پانچوں کی پانچوں باتیں آج کی ہماری آیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ 33 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اہل مکہ کا وہی رویہ جو ان کے انکار والا ہے رسول اللہ کی تعلیم کے سامنے، اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ بڑا عام سا رویہ ہے کہ یہ کافر کیوں نہیں محبوب آپ کی بات کو مان رہے؟ دو جملوں میں بات واضح کر دی، محبوب ان کے پاس فرشتہ آ جائے اور یہ خود مر جائیں، یا پھر قیامت قائم ہو جائے اور یہ دنیا ہی ملیہ میٹ ہو جائے، یہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ ورنہ تو انہیں ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ حل ینظرون، حل استفہام کے لیے ہے، اور منفی جو ہے وہ جمع ہے، مثبت معنی دے رہا ہے۔ حل ینظرون، یہ مشرک کس چیز کے منتظر ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تاتیہم الملائکہ، پھر بات تو صرف اتنی رہ گئی کہ فرشتہ آ جائے، ان کی روح کھینچ لے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ تو بات کوئی نہیں رہ گئی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، ان کی اپنی ذات، ان کے لیے جانور، ان کے لیے گائے، اس کا دودھ، سبز چارہ، یہ ساری باتیں تو انہیں بتا دی گئیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے کائنات کا۔ حل ینظرون، یہ مشرک کس چیز کے منتظر ہیں؟ بجز اس کے، الا بجز سوائے اس کے، ان تاتیہم الملائکہ، ان کا معنی کہ تاتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس، الملائکہ فرشتے، ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یاتی امر ربک، او کا معنی یا یاتی آ جائے، امر ربک آپ کے رب کا جو اٹل حکم ہے وہ آ جائے، یعنی یا تو ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ جائیں، یا ان کی اپنی موت آ جائے، یا پھر بالکل ہی قیامت قائم ہو جائے۔ اتنی ساری بات رہ گئی ہے، ورنہ اور تو محبوب کچھ نہیں رہ گیا، ان کو سب کچھ دکھا دیا گیا ہے۔ اور محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو رویہ ان کا ہے یہ اس سے پہلی امتوں کا بھی رہا ہے۔ کذالک، اسی طرح، فعل کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے محبوب، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ہمارے لبرلز کے نام پیغام ہے، اور جو ایک سیکولر مائنڈ طبقہ ہے کہ پھر اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی تو پھر تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہدایت کی طرف آ نہیں سکے۔ اللہ اس اعتراض کو رفع فرما رہے ہیں، وما ظلمہم اللہ، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، ظالم ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو، واو کا معنی اور، لیکن کانو انفسہم یظلمون، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے، کانو یظلمون، یہ تو اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کو جو یہ ہدایت سے دوری کی سزا مل رہی ہے یہ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہے۔ تو انسان اپنے ہاتھوں کا کمایا جو ہے اس کو کھاتا ہے، صرف کھانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پیٹ میں ڈالتا ہے، انسان کے آگے اپنے اعمال آ جاتے ہیں، جو وہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم اس کی زندگی میں تاریکیاں بن جاتی ہیں۔ کسی کے گھر کی شمع بجھا کر اپنے گھر کی شمع روشن نہیں کی جا سکتی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ انہی کا رویہ۔ فَأَصَابَهُمْ، فا کا معنی پس،
اصاب یصیب کا معنی ہے پہنچنا پہنچانا، فاصابہم پس ان کو پہنچی ان کو ملی سیئات ما عملو، سیئات سزا بری، ما عملو جو انہوں نے عمل کی۔ اب یہاں بڑا گہرا نقطہ ہے، اگر آپ سمجھیں کہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اگر بڑے ظلم پہ آ جائیں، تو بڑوں نے ظلم کیے، خود اپنی جوانی میں ظلم کیے تو بڑھاپے میں بھی ہدایت نہیں مل سکی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مذاق اڑاتے تھے دوسروں کا لیکن گھیرے میں آ گئے خود اپنے، دوسروں کے لیے جال لگاتے تھے جال میں خود آ گئے۔ وَحَاقَ بِهِمْ، واو کا معنی اور حاقہ گھیر لیا، بہم ان کو، کس چیز نے، ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی مذاق میں وہ خود آ گئے۔ وہ مذاق کیا تھا؟ کہتے تھے دیکھو مسلمان کیسے مجنوں قسم کے لوگ ہیں، لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ دنیا میں بھی ناداری، آخرت میں بھی ناداری۔ آج آپ دیکھتے ہیں ابو جہل کا جہاں گھر تھا وہاں مکہ میں وہاں لیٹرینیں بنی ہیں، لوگ وہاں پر اپنی جو ہے وہ رفع حاجت کرتے ہیں، لیکن لوگ صدیق و عمر کا نام آج بھی محبت سے رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو دوسروں کے لیے بچھائے گئے جال تھے، لیکن اس میں خود آ گئے، اللہ نے نام و نشان مٹا دیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ایک مجموعی رویہ مشرکین کا، ان کی فکر اور ان کے طرز عمل کا اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ مشرک بڑے ٹھیٹ قسم کے لوگ ہیں، شرک بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر ہماری کو غلطی ہوتی تو اللہ ہمیں بچا لیتا، اگر وہ غلطی کو ناپسند کرتا ہے اور تمہارا رب محمد اختیار والا ہوتا تو ہمیں خود ہی برائی سے بچا لیتا، اس کو برائی پسند جو نہیں ہے تو پھر ہمیں برائی سے خود ہی بچا لیتا۔ تو ان کے اس مائنڈ سیٹ کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، واو کا معنی اور کالا کہنے لگے، الَّذِينَ وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ما عبدنا ہم عبادت نہ کرتے، من دون ہی اس کے علاوہ، من شیء کسی چیز کی۔ اے محمد آپ جو کہتے ہو کہ شرک برا ہے، لات و بل منات کے سامنے سر جھکانا اچھا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اللہ خود ہی روک لیتا کیونکہ اس کو تو برائی ناپسند تھی، ہمیں بھی روک لیتا، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم اس لت میں مبتلا ہوتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے فور فادر اس برائی میں مبتلا ہوتے، تمہارا رب ہمیں خود ہی بچا لیتا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، تم حلال و حرام کی بات کرتے ہو رسول، تو اگر حلال و حرام کی بات ہی ہوتی تو پھر ہمیں اللہ حرام سے بچا لیتا، ہمارے بڑوں کو حرام سے بچا لیتا، ہم اپنے طور پر شراب کو، بچیوں کے زندہ دفن کرنے کو وغیرہ وغیرہ ہم حرام نہ کرتے، حلال نہ جانتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من دونہ اللہ کے حکم کے بغیر، من شیء کسی بھی چیز کو۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ صرف ان کی ہٹ دھرمی نہیں ہے، کذالک فعل الذین من قبلہم، کذالک ایز اٹ از اسی طرح، فعل کیا الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اب دیکھیں نا یہ میں نے اور آپ نے جو قرآن پڑھا ہے تسلسل سے، صرف 4 مہینوں پہ آ جائیں، اس سے پچھلی صورتوں میں تو ہم نے تذکرہ پڑھا قوم لوط کا، اس کے بعد قوم موسیٰ کا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا پورا تذکرہ پیچھے، وہی بات ہمیں پہلے بتائی گئی پھر سٹیٹمنٹ دی گئی، کذالک اسی طرح بے سرو پا جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں، محبوب یہ باتیں کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کرتے، فعل الذین من قبلہم ان کے پیش رو بھی ایسے ہی کرتے تھے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، یہ جملہ ہے جو رسول اللہ کی تسلی کے لیے، محبوب آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ آپ کے ذمے ہے صرف پہنچا دینا، فہل علی الرسل پس نہیں ہے رسولوں کے ذمے، الا البلاغ المبین سوائے واضح انداز میں اللہ رسول کا کلمہ لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب دیکھنا یہ عالم اور مولوی اور سپیکر کے مزاج کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، یہاں بیٹھنے والا کو دین کا ٹھیکیدار تو نہیں ہے، اس نے تو دین کو بیانیہ انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، لیکن میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں دین بیانیہ انداز سے نکل کر وہ کرٹیسزم والے شعبے میں داخل ہو گئے۔ عالم کا کام یہ تھا کہ دین کو بیانیہ انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتا یا تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ اینالیٹیکل پورشن میں لے جاتا، لیکن وہ بیانیہ انداز کے نیریشن سے آگے بڑھا اور وہ پھر اینالیٹیکل پورشن میں گیا، وہاں سے جب اس کا زیادہ تر فوکس ہو گیا کرٹیسزم پہ تو پھر معاشرے نے مسائل کو جنم لیا، جس کی وجہ سے ممبر اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا، لوگوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ بہت بڑا جملہ ہے علماء کے لیے بھی، فَعَلَّ الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام منوانا نہیں، دلیل کو
بڑے ساؤنڈ طریقے سے، ساؤنڈ اور اونچی آواز میں نہیں، بلکہ اپنی دلیل کی پختگی اور اوتھینٹسٹی میں لوگوں کے سامنے رکھنا جسٹ عالم کی اتنی بات ہے. اگر کوئی نہیں سنتا تو یہ اس کی بات ہے. آپ کا کام ہے دین کے مزاج میں لوگوں کو بات بتا دینا. جب مولوی اپنے مزاج میں بات بتاتے ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس مزاج پہ ایک اور مزاج کا غالب آنا بہت ضروری ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اب یہ وہ باتیں آنے لگ گئیں کہ محبوب ان کو یہ بتائیں، یہ کوئی کہانی نئی تو نہیں ہے، یہ جو ہم آپ کو سبق پڑھانے لگے ہیں توحید و رسالت کا، یہ تو کائنات کو بنے ہوئے سال ہو گئے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، یہ تو بات چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک. محبوب آپ تو اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں. انہیں محبوب یہ بتائیں کہ آپ نے اگر فور فادر کو ہی دیکھنا ہے، دادا پر دادا کو، تو دادا پر دادا کی یہ بات بھی تو سنو کہ تمہارے دادا پر دادا کے پاس بھی تو کوئی اللہ کا نبی آیا تھا. لہٰذا یہ کہانی نئی نہیں ہے، یہ پرانا سبق ہے، اور پرانے سبق کی طرف جاؤ، اپنے موقف پہ قائم رہو کہ تمہارے دادا پر دادا اگر کہتے تو ہم مان لیتے. انہوں نے کہا تھا کہ نبی آئے گا تو مانو اس بات کو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، واو کا معنی، اور لقد تحقیق، یہ لام اور قد دونوں تحقیق کے لیے، ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، بعثنا ہم نے بھیجا، ہم نے مبعوث کیا، فی کل امت ہر گروہ میں، ہر روئے زمین پر کہیں بھی جہاں انسان بستے تھے وہاں ہم نے بھیجا رسولا، رسول بھیجے، ہم نے اللہ کے میسنجر بھیجے جو انہیں تعلیم دے. ان کا کام ہی کتنا تھا؟ دو کام یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ان کا پہلا آرڈر یہ تھا ڈیوائن، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے دور رہو. مجھے طاغوت کی اپنی ساری عمر میں ایک بندے کی ڈیفینیشن پسند آئی ہے. آپ طاغوت کو سود کہہ لیں، فرض کر لیں مالی لحاظ سے، آپ طاغوت کو منافقت کی ایلیبوریشن کر لیں. حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنی کتاب میں جہاں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں امام حسن سے ایک منقول جملہ ہے جو طاغوت کی بڑی پیاری تشریح کرتا ہے. امام حسن فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ رسول سے روک لے وہ طاغوت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ رسول سے روک لے اور اللہ رسول سے دور کر دے وہ طاغوت ہے. اب اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں اپنا کاروبار بھی آ سکتا ہے جو ہماری نمازیں چھڑوا دیتا ہے، اپنی اولاد بھی آ سکتی ہے جو رزق حلال سے حرام کی طرف لے جاتی ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کی خرچ سے. تو طاغوت کا بیسک بہت اعلیٰ معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو ذکر اللہ سے اور اللہ رسول کی اطاعت سے دور کر دے وہ طاغوت ہے. تو ان انبیاء کا حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، کوئی بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اب جب نبی آ گئے تو پھر بھی گروہ دو ہی بنے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، فا کا معنی پاس، من سے، ہم ان میں سے، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے، مَنْ هَدَى اللَّهُ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور واو کا معنی اور، منہم ان میں سے کچھ ایسے تھے، حقت علیہ الدلالہ، حقت واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی، علیہ ان پر، الدلالہ تو گمراہی. اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو اس جملے کے اندر بہت بڑی فکری ایک اصلاح موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے لیکن گمراہی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی ہے. اس چھوٹی سی آیت میں دیکھیں نا، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ ہیں جن کو تو ہدایت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ وہ ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو چکی ہے. پتہ چلا کہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے لیکن برائی کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، یہ رب خود ہمیں سکھا رہا ہے. ورنہ ہے یہی کہ نیکی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر ہے کیا کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن حکمت کا اور اس کی ربوبیت کا، ادب کا اور اس کی جلالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت اس کی طرف سے ہے اور ضلالت اور گمراہی جو ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کا جو ہے وہ رزلٹ ہے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. فسیروا، فا کا معنی پاس، سیرو چلو، سیر و سیاحت کرو، فی الارض زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہے یا تھی، عاقبۃ المکذبین
جھٹلانے والوں کی جو عاقبت ہے اور آخرت ہے، رسولوں کو جھٹلانے والوں کی، ان کا انجام کیسا ہے محبوب ذرا پھر کے دیکھو۔ تو یہ بھی ایک علم ہے قرآن کا جو ہمیں قرآن دعوت دے رہا ہے، دنیا میں پھرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، آثار قدیمہ ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا۔ شاہی قلعہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں 20-25 روپے ٹکٹ پہ، تو دیکھیں کہ اللہ نے کن کن بڑے لوگوں کو اقتدار دیا، جن کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، تو آج کہاں ہیں؟ ان کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں، مر گئے، نشان مٹ گئے۔ ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ یہ ہے رسول اللہ کو تسلی اور تشفی، جو مکی صورتوں کا بڑا ٹاپک ہے۔ ان تحرس، ان اگر، تحرس حریص، حرص ہونا، لالچ ہونا، محبوب ان تحرس آپ جتنے بھی حریص ہو جائیں علی ہداہم ان کی ہدایت پر، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، آپ طائف میں پتھر بھی کھاتے رہیں، آپ دندان مبارک بھی شہید کرواتے رہیں، آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں، گھر بھی چھوڑ دیں، حبشہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، ہجرت فرما جائیں، جتنے بھی آپ حریص رہیں، آپ کے دل کے اندر تڑپ رہے کہ ان کو ہدایت مل جائے، تو محبوب یہ بھی بات تو ذہن میں رکھے نا کہ فإن اللہ لا یہدی من یضل، فإن اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، من یضل جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، جس کو وہ گمراہ کرتا ہے اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم من ناصرین، واو کا معنی اور، ما نہیں لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والا۔ جب وہاں سے سافٹ ویئر جو ہے وہ وائرس ایک آ گیا، پھر سمجھے کہ کوئی ایسا اینٹی وائرس نہیں ہے جو اس کو دور کر سکے، محبوب پھر انہیں یہ بتائیں، آپ بھی تسلی حوصلہ رکھیں کہ بات یہ نہیں ہے، بات تو اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کی ہے۔ تو میرے خیال ہے آج ہمارا موضوع اتنا کافی ہے، آگے تھوڑا سا ہجرت کا ذکر ہے، حضور کو صبر کی تلقین ہے، انشاءاللہ یہ ہم اپنے کل کے موضوع میں رکھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔